حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرش بری تک چرچا تیرا شمس و قمر ہے صدقہ تیرا. یہ ماہ کامل حسن و تمام خیر البشر پر لاکھوں سلام. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب کو میسر ہو یہ مقام
پہنچے مدینہ بن کر غلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا اللہ اتنا کرم فرمائیے، مدینے میں ہم سب کو بلوائیے، حاضر یہاں ہیں جتنے غلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب العزت کی جو میرا اور آپ کا مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، رازق ہے، جس اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، جو ہمیں روزی دیتا ہے، جو ہمیں طرح طرح کی ان گنت نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور نعمتیں دے کر کے ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اس رب العالمین کی بے حد حمد و ثنا اور ہزارہا کروڑہا درود و سلام اس ذات والا صفات پر، اس نبی پر حق صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احمد مجتبیٰ بھی ہیں، محمد مصطفیٰ بھی ہیں، جو زمین و آسمان کے نبی، کل کائنات کے نبی، نبیوں کے بھی نبی، رسولوں کے بھی نبی، پیغمبروں کے بھی نبی، انسانوں کے بھی نبی، جنات کے بھی نبی، زمین و آسمان کے نبی، مشارق و مغارب، شمال و جنوب کے نبی، اور کل کائنات کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے کہنے پر کبھی نہ چلو، شیطان کے طریقے پر نہ چلو، بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہمیں پہلے ہوشیار کر دیا کہ میری طرف آؤ گے تو کامیابی ہے اور شیطان کی طرف جاؤ گے تو ناکامی۔ لہذا مسلمانوں جب بھی اپنے گھر سے نکلو تو اللہ کا نام لے کر نکلو، اللہ کو یاد کر کے نکلو، کسی کام کی شروعات کرو تو اللہ کا نام لو، اپنے گھر سے جب بھی نکلو تو بسم اللہ توکلت الی اللہ کہہ لو، جب بھی اللہ کی نعمت کھانا کھانا شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا نام یاد رکھو۔ جب کھا چکو
پھر بھی اللہ کو یاد کرو، اللہ کی حمد کرو، اللہ کی ثنا کرو، اللہ کا شکر کرو۔ جب تھوڑا ملے اس پر بھی شکر کرو، پھر تمہارا جو مستقبل آئے گا اس میں تمہیں اللہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ کے پاس وسیع و عریض نعمتیں ہیں، وہ ملے گی کس کو؟ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ اور اس کا حصہ آپ بننا چاہتے ہو تو آپ ایک کام کر لو، اپنی نماز کبھی مت چھوڑو۔ جب بھی نماز کا وقت ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ تو یہ آواز اللہ پاک نے مؤذن سے کہا تم بلاؤ، بلا لیے، لیکن وہ ناکام ہے جو اس بلاوے پر بھی نہ آئے۔ وہی کامیاب ہے جو آگے اور بات کو سمجھ لیا، اپنی زندگی میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیا کہ میری کامیابی کس میں ہے، ناکامی کس میں ہے۔ دنیا داری سے منع نہیں فرمایا، کام کرو، دکانداری کرو، کاروبار کرو، مزدوری کرو، ملازمت کرو، لیکن حلال کا پیسہ کماؤ، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، بچوں کو بھی حلال کھلاؤ۔ حلال کا پیسہ، حلال کی روزی، حلال کا رزق تلاش کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، اور اللہ ہی ہے بہترین رزق دینے والا، سب سے اچھا رازق اللہ ہے۔ پھر مسلمانوں نے مساجد کا رخ کیا، پاک و صاف ہو کر کے مسجد میں آئے، اللہ کے گھر میں۔ اللہ کا گھر اس گھر کے برابر کوئی گھر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کا ادب مجھ پہ، آپ پہ، ہم پہ واجب ہے، فرض ہے، اللہ کے گھر کا ادب کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مسجد میں جاؤ تو پہلے دایاں قدم لے جاؤ اندر، دایاں قدم لے کر کے داخل ہو اور کہو کیا؟ اگر آپ کو عربی آتی ہے تو کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو آپ اس کا ترجمہ پڑھ لو، اے اللہ میرے لیے تو اپنی رحمتوں کے دروازے کھول۔ اور اس کو سمجھو، کیسے سمجھنا؟ اے اللہ میں نے تیرے گھر کا دروازہ کھولا، تو میرے لیے اس کے بدلے میں اپنی رحمتوں کے دروازے کھول۔ تو تمہاری سمجھ میں بھی بات آئے گی کہ کیا ہے ماجرا، کیا ہے، کیا کہا جا رہا۔ اور مسجد میں پاک و صاف ہو کر کے آؤ، دنیا کی باتیں نہ کرو، اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے مانگو، جو چاہو سو مانگو، جائز جائز مانگو، عزت مانگو، دولت مانگو، نوکری مانگو، رزق حلال مانگو، بچے مانگو، کاروبار مانگو، لیکن سب سے بڑی دعا اللہ کی عبادت کی توفیق مانگو اور اللہ سے ایمان مانگو۔ آ گیا جڑا پیچھے میں بھی اگے آ جاؤ جی، اگلی مسجد میں آ جاؤ۔ ویسے مسجد ایک ہی ہے، اب یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں بھائی جہاں چاہو وہاں پڑھو، پڑھو صحیح، وہاں پڑھو، یہاں پڑھو، اس کونے میں پڑھو، کہیں بھی پڑھو، مگر آؤ صحیح مسجد میں۔ اور مسجد میں آ کے کوئی بات نہ کرو، صرف اللہ کا ذکر کرو، بالجہر ذکر کرو، دل میں اللہ کو یاد کرو۔ اللہ پاک دل کے حال سے بھی واقف ہے، اللہ علیم ہے۔ علیم کہتے ہیں جاننے والے۔ اللہ پاک نے فرمایا
علیم بذات الصدور، میں دلوں کے حال سے بھی واقف، میں دلوں کے راز جانتا ہوں۔ تمہیں آپس میں ایک دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا، مجھے آپ کو معلوم نہیں ہے کسی کے دل میں کیا ہے، مگر اللہ کو سب پتہ ہے۔